الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قاف کی ہم نے 4 سے لے کے 8 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: ہم خوب جانتے ہیں جو زمین میں ان کے جسموں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ ہم خوب جانتے ہیں جو زمین ان کے جسموں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ انہوں نے جھٹلایا دین حق کو جب وہ ان کے پاس آیا، پس اس وجہ سے وہ بڑی الجھن میں پھنس گئے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور اسے کیسے آراستہ کیا ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور جما دیے اس پر بڑے بڑے پہاڑ، اور اگا دی ہیں اس میں ہر قسم کی رونق افزا چیزیں۔ یہ آثار قدرت بصیرت افروز اور یاد دہانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف مائل ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 4 میں اللہ کریم فرماتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کی تعریف کی کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو موت کے بعد زمین میں انسان کے جسم میں سے جو چیز کھا جاتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، اور ہم سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی، اس لیے جو چیز کم ہوئی اس کو دوبارہ جمع کرنا اور موت عطا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں۔ جو علماء خیر یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ جواب قسم ہے، وہ یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ جواب قسم ہے۔ وہ کتاب شیاطین کے دست برد مٹنے اور تبدیلی سے محفوظ ہے، یعنی قرآن کریم۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ اشیاء کی تمام تفصیل کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے، پھر جو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں وہ اس کتاب سے اشیاء کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ جو نبوت کا انکار کرتے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا، یعنی کافروں کا رد فرما دیا کیونکہ وہ نبوت کا انکار کرتے تھے۔ پھر فرمایا آگے جو 5 نمبر آیت ہے اس میں، بلکہ انہوں نے جھٹلایا کس کو؟ بالحق۔ تو یہاں حق سے مراد وہ نبوت ہے، وہ نور نبوت ہے، جو صفت نبوت ہے، جو معجزات کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے۔ تو یہاں بل کذبوا، بل کا لفظ جو ہے اضراب کے لیے ہے، پہلے اضراب سے اضراب ہے، کیونکہ وہ چیز جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو
اس کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلانا تعجب سے بڑا عمل ہے۔ آگے جو فرمایا آیت میں کہ بل کذبوا بالحق لما، تو لما جو ہے اس سے مراد یعنی یہ کذبوا کے متعلق ہی ہے، مراد یہ کیا ہوئی مریض سے آگے پھر کہ مضرب ہے، یعنی کیونکہ ان کا جھٹلانا یعنی کفار کا جھٹلانا ان کے اضطراب کا سبب ہے، یعنی جھوٹ ہے نا، جھوٹ جو کافر کہتے تھے، جھوٹ گھڑتے تھے شان نبوت کو گھٹانے کے لیے، قرآن کریم کو نہیں مانتے تھے، تو ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضطراب پیدا ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایسا اضطراب تھا جو ان کو اندر سے جیسے کھوکھلا کیے جا رہا ہے، کھائے جا رہا تھا، بے چینی، جیسے انسان کو چین نہیں آتا، جسے ہم آج کل کے دور میں ٹینشن بولتے ہیں، تو وہ ٹینشن میں رہتے تھے۔ قتادہ اور حسن رحمہ اللہ تعالی نے کہا جس نے حق کو چھوڑ دیا اس پر جو امر ہے مشتبہ ہو جاتا ہے، حکم جو ہے مشتبہ ہو جاتا ہے، شک والا ہو جاتا ہے، اس کی عادات شکی ہو جاتی ہیں، اور اس کا دین اس پر جو ہے واضح نہیں ہوتا، وہ شک کے بادلوں میں ہی ڈگمگاتا رہتا ہے۔ تو زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے امر کے اختراق کا جو معنی یہ بھی وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہیں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے، حق کو جھٹلاتے تھے، تو پھر اس حق کو جھٹلانے کے لیے کبھی آپ پہ افتراء باندھتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، قرآن کو شاعری کہا کرتے تھے، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے، استغفر اللہ، پھر کبھی کہتے کہ ان کو کوئی سکھاتا ہے، ان کو کوئی پڑھاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یہ کسی سے پڑھتے ہیں، کبھی استغفر اللہ کہتے یہ مجنون ہے، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ بھی کہتے کہ یہ بہتان ہمارے بتوں پر بہتان باندھنے والے ہیں۔ معالم التنزیل جلد 5 صفحہ 212 دار الفکر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سب اقوال باہم متضاد ہیں، پھر ان کی تکذیب کا رد کیا اور اس استدلال کی طرف رہنمائی کی کہ جب وہ اللہ رب العالمین یعنی عالم کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اگلی جو آیت ہے 6 نمبر آیت، اس میں فرمایا کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، یہاں سے تو اس میں جو کلام ہے یوں ہوگا کہ کیا انہوں نے دوبارہ اٹھائے جانے کی تکذیب کی، یعنی دوبارہ مرنے کے بعد زندہ جانے کو جھٹلایا؟ کیا انہوں نے جب یہ تکذیب کی تو انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیا غور و فکر نہیں کیا کہ جو آسمان ہے اس کی طرف جو ہے وہ کبھی غور کر لیتے، انہیں ہر بات واضح ہو جاتی۔ مراد یہ ہوگا پھر آیت کا معنی کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ہم نے ان پر آسمان بنا دیا، افلم ينظروا الى السماء فوقهم، ان کے اوپر ہم نے آسمان بنا دیا اور اسے ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا نا، وزیناها، ہم نے مزین، ستارے، چاند، سورج جتنے بھی ہیں، اس کے ساتھ ہم نے آسمان کو آراستہ پیراستہ کر دیا، اس میں ستارے جڑ دیے، ستارے پھر چلتے ہیں اپنے اپنے مداروں میں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر کوئی اجرام فلکی یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ پھر اس کو خوبصورت بنا دیا، یعنی ایک تو اس کو مزین کیا، دوسرے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو آگے پہ فرمایا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، تو مراد یہ کہ اتنے ستارے، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اور یہ کیا کافر دیکھتے نہیں ہیں اتنا بڑا آسمان اس حالت میں کھڑا ہے اور ایسی حالت پر بنایا کہ اس میں کوئی عیب اور کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی جوڑ کا نشان ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آگے پھر فرمایا جو آیت نمبر 7 ہے کہ اس میں جو ارض ہے نا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا جس پر انسان رہتا ہے اور دوسرے جاندار رہتے ہیں۔ اس طرح یعنی نشانیاں اپنی اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، ایک تو آسمان اوپر ان کے کھڑا کر دیا، اس میں ستارے اور سارے سورج چاند ستارے ہیں وہ مزین کر دیے، اس میں کہیں کوئی شگاف، کوئی بوسیدگی کے آثار نہیں ہیں۔ اسی طرح زمین میں ہم نے ہر طرف جو ہے اس کو پھیلا دیا اور اس پر بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں
وہ گاڑ دیے ہیں اور اس میں ہر قسم کی رونق افزا چیزیں رکھ دی ہیں تاکہ انسان دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانے۔ آگے جو آخری آیت ہے تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، یہ سب بصیرت عطا کرنے کے لیے ہیں، خالق کی پہچان کرنے کے لیے ہیں، نصیحت والی ہیں، تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے، قدیم، قدیر، علیم، واجب الوجود ہونے اور صفات کمالیہ سے متصف ہونے پر یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ منیب عزیزان گرامی قدر سے مراد وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس کا یہ رجوع اس کی مخلوقات میں غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے کہ یہ خالق نے، میرے خالق نے، جو میرا بھی خالق ہے ان کا بھی خالق ہے، وہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اس لیے یہاں یہی بندہ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو غور کر کے اپنے خالق کی پہچان کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔